اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات کی تیاری کیسے کریں؟ قسط نمبر 2۔ محترم ناظرین، سہاگ رات کو دلہا اور دلہن دونوں ہی تھکاوٹ اور ایک دوسرے سے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر دلہن کے لیے اس کیفیت میں سیکس کرنا بہت تکلیف دہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے سہاگ رات میں سیکس نہیں کرنی ہے، لیکن اگر بیوی خود ہی آپ سے سیکس کرنے کا مطالبہ کر دے تو پھر آپ ضرور سیکس کر لینا۔ محترم ناظرین، آپ نے سہاگ رات سے پہلے کی چند راتوں کو جلدی سو جانا ہے، معمول سے زیادہ نیند لینی ہے تاکہ آپ سہاگ رات کو بالکل فریش رہو۔ اس کے علاوہ آپ نے سہاگ رات سے پہلے اپنے جسم کے تمام غیر ضروری بالوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ داڑھی اور مونچھیں اگر بڑی ہوئی ہوں تو ان کو چھوٹا کر لینا ہے۔ داڑھی سنت نبوی ہے، ایک مٹھی تک چھوڑیں تو نیکیاں کماؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ سہاگ رات منانے والے کمرے میں موسم کے مطابق ہیٹر یا ایئر کنڈیشنر لازمی موجود ہونا چاہیے۔ لائٹ جانے کی صورت میں بھی آپ نے پہلے ہی سے کوئی انتظام ضرور کر کے رکھنا ہے۔ آپ نے اپنا نائٹ ڈریس اور جو ڈریس آپ سہاگ رات منانے کے بعد اگلی صبح کو پہن کر باہر آؤ گے، وہ اپنی الماری میں رکھ کر الماری کو لاک کر دینا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے شادی ہونے سے کچھ دن پہلے اور پھر آج بھی دن کے وقت سہاگ رات منانے والے کمرے کے دروازے، کھڑکیوں، روشن دانوں کا اندر اور باہر سے مکمل جائزہ لینا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آپ کو دیکھ یا آپ کی آوازیں نہ سن سکے۔ اپنے بیڈ کو کمرے کے دروازے سے جتنا دور ہو سکے دور رکھیں۔ جب کمرے کی سجاوٹ مکمل ہو جائے تو آپ نے کمرے کے اندر موجود سب کھڑکیوں اور روشن دانوں کو اچھی طرح سے بند کر کے ان پر پردے گرا دینے ہیں۔ کمرے میں ایئر فریشنرز سپرے کر کے کمرے کے دروازے کو باہر سے لاک کر دینا ہے، اور کمرے کی چابیاں صرف اپنے پاس رکھنی ہیں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں سہاگ رات منانے والا کمرہ بالکل محفوظ رہے۔ محترم ناظرین، رات کو فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمانوں سے فارغ ہو کر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں اکیلے موجود ہوں گے تو آپ نے کمرے کا اندر سے ایک مرتبہ جائزہ لے کر دروازے کو اندر سے بند کر دینا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ ایئر فریشنرز دوبارہ سے سپرے کر لینا یا آپ خود بھی پرفیوم لگا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے موبائل سے انٹرنیٹ آف کر کے ایروپلین موڈ پر لگا کر موبائل کو ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سلام کر کے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانا ہے اور بیوی سے کہنا ہے، ماشاء اللہ آپ بہت پیاری اور خوبصورت ہو۔ پھر آپ نے بیوی کو بتا کر سہاگ رات کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے دعا پڑھ کر بیوی کے پیشانی کو چوم کر کہنا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے میرا ایمان مکمل کر دیا، آپ میرے لیے بہت خاص ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والی زندگی کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ اس کے بعد آپ نے بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہے، سونے کی انگوٹھی وغیرہ، اور اپنے ہاتھوں سے بیوی کو انگوٹھی پہنا کر پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ انگوٹھی کیسی لگی۔ محترم ناظرین، اب آپ نے بیوی کو کہنا ہے کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ خیریت سے آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ 2 نوافل شکرانے کے پڑھوں گا۔ وضو کر کے آئیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ آگے ہوں، پیش امام آپ نے ہی ہونا ہے۔ 2 نوافل کے بعد اجتماعی دعا کریں اور بیوی کو کہیں کہ میں دعا پڑھتا ہوں، آپ آمین بولتی جائیں، اور یاد رہے کہ جو دعا مانگیں تو تھوڑا اونچا ضرور بولنا، اتنا کہ آپ کی بیوی آپ کی دعا کے الفاظ اپنے کانوں سے سنیں۔
دعا یہ ہے: اے میرے رب، ہم نے جو 2 نوافل ادا کیے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی کی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ازواجی زندگی میں برکت ڈال اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت ڈال دے۔ حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ نیک، صالح اور صحت مند اولاد دینا۔ میرے اور میری بیوی کے ماں باپ کو اچھی صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے میرے اللہ، تو ہی دلوں کا مالک ہے۔ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری بیوی کے دل میں میرے ماں باپ اور میرے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ، ہم سے وہ کام کروانا جس میں تو اور تیرا حبیب راضی ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، آخرت کے دن ہم دونوں میاں بیوی کو نیک اور صالحین کی صفوں میں کھڑا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ مزید معلومات کے لیے انتظار کریں قسط نمبر 3 کا۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔